السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کسی نے اگر ادھر دیکھنا ہے تو اٹھ کے جا کے دیکھ لے، یہاں بیٹھے بیٹھے ادھر سے کوئی دیکھنے کی تو وہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ وہ سمجھ گئے کہ جن کا میں کہہ رہی ہوں، اس لیے اب آپ کا فوکس میری طرف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمارا پیج نمبر 29، آپ پیج نمبر 29 پہ آپ آئیں۔ ہمارا وہی سبق ہے، سبق نمبر 5۔ میں چاہ رہی تھی کہ کیونکہ پہلے میں نے آپ کو تھوڑا سا ایک بتایا، پھر 2 بتایا، میں نے اب یہ کلاس 3 حصوں میں نے کی، لیکن آج میں چاہ رہی ہوں کہ ان تینوں کو میں اکٹھا کر کے میں بتا دوں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ سبق تو کھلا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا آسان سا قیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتاب میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اور طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیں نا تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ آج میں جو لکھوں گی آپ اس کو لکھ لیجئے اپنی بکس میں، کہیں پہ کوئی خالی جگہ ملتی ہے نا، جیسے پیج نمبر 32 کے نیچے آپ کو جگہ خالی مل رہی ہے، وہاں پر آپ لکھ لیجئے، آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ میری کلاس کوئی کسی کو ڈسٹرب نہ کرے، بک کس کے پاس نہیں ہے؟ میں نے کہا تھا یہ اپنی ایک انویسٹمنٹ ہے، اس بک کو، اس نوٹس کو تیار کر لیں۔ 2 بہنیں بھی ہوں تو بھی ایک بک نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاس اپنی بک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے پہلے رفعی، کہ کسی اسم کے آخر میں رفعی کی کیا نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی بھی اسم میں آخر میں رفعی حالت آپ کب کہیں گی؟ کسی بھی اسم کو آپ رفعی حالت میں کب کہیں گی؟ جب اس کے آخر میں سنگل پیش ہو، اسم کے کسی یعنی کہ فعل ہو، اس کی بات نہیں میں کہہ رہی، اسم کسی بھی آپ اسم کو رفعی حالت میں، نصبی حالت میں، جری حالت میں کب کہیں گی؟ جب اس کے آخری حرف پر پیش ہو، یا سنگل پیش ہو یا ڈبل پیش ہو، یا تثنیہ میں، تثنیہ کا جو نون زیر نی ہے وہ کس شکل میں ہو؟ آنی، تثنیہ کا نون آنی کی شکل میں ہو، یا وہ کیا ہو؟ جمع سالم مذکر کا نون زبر نہ ہو، وہ کس شکل میں ہوگا؟ او نا، ٹھیک ہے؟ او نا، ٹھیک؟ یا پھر وہ مؤنث کا آخر میں الف تا کس شکل میں ہو؟ الف تا آتن یا الف تا آتو، ٹھیک ہے؟ اس کی میں آپ کو مثال دیتی ہوں، مثلاً مسلمون، ٹھیک ہے؟ المسلمون رفعی میں ہے، مسلمون بھی رفعی میں، لیکن کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے۔ المسلمون، اور اس کو یہاں پر کر لیں مسلمون، ٹھیک؟ یہ آپ کا الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، یہ تنوین کی وجہ سے یہ نکرہ ہے، یہ عام ہے، یہ خاص ہے۔ اچھا جی، نہیں یہیں پہ آنا چاہیے تھا، لیکن میں اس کو یہاں پر نہیں لاؤں گی، میں اس کو یہاں پر لاؤں گی، ٹھیک ہے؟ مسلمون، اچھا جی، المسلموں کا جو تثنیہ ہوگا اس کے آخر میں کیا لگے گا؟ المسلموں کے ساتھ آنی،
مسلمانی، اس کا تثنیہ کیا ہوگا؟ ال کے بغیر ہے تو یہاں پہ تثنیہ کیا ہوگا؟ مسلیمانی۔ اب یہاں پر تنوین جو ہوگی وہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، تنوین نہیں آئے گی۔ اچھا جی، اب یہاں پر آپ نے اس کا جمع لکھنا ہے تو ہوگا المسلمون، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو مسلمون ہے، مسلمانی ہے، یہ الف لام کے بغیر ہے نا، تو یہاں پر اس کا جمع آئے گا مسلمون، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم نے مؤنث نہیں بنانی، مؤنث ہم دوبارہ لکھیں گے، نیچے ہم لکھیں گے المسلمۃ، اس کا نہیں ہے، اور اسی کے ہم اب بنائیں گے، یہ اس کا معرفہ ہے، اس کا نکرہ بنائیں، مسلمات نہیں ہے، مسلمات، فوراً نہ، یعنی آپ نے الف نہیں لگانا، مسلمات کریں گی تو یہ آپ کا پلورل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مسلمات، ٹھیک۔ اب آپ نے المسلمات کا تثنیہ بنائیں، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے، مذکر مؤنث، تو اب اس کا کیا ہے بنائیں گی؟ المسلمتانی، ٹھیک ہے۔ مسلمون مسلماتن کا بنائیں تثنیہ، مسلمہ، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو تا ہے، یہ جو تا ہے، اس تا کے ساتھ جب الف لگائی تو اس شکل میں ہو گیا تا الف تا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے اس کا جمع بنانا ہے، اب ہم نے یہ والا مذکر والا نہیں لینا، اب ہم نے کون سا لینا ہے؟ یہ مؤنث کا لینا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ المسلمات، ٹھیک ہے، کیونکہ ال کے ساتھ تنوین نہیں آتی۔ اب یہ تنوین والا ہے مسلماتن، اس کا ہم کیا کریں گے؟ مسلماتن، اس کو لکھ لیں، اس کو آپ لکھ لیں، جلدی 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 لکھیں، آپ نے ساتھ ساتھ کیوں نہیں لکھا اس کو؟ ٹھیک، اچھا جی، یہ تو آپ دیکھیں گی نا، جمع سالم ہے، جمع سالم مذکر، یہ وہ سارا کہ ایک، اچھا اس کو میں بعد میں کرتی ہوں۔ اب یہ کون سی حالت ہے آپ کے پاس؟ رفعی حالت ہے، ایک آپ کے پاس یہ بن گیا۔ اب میں نے آپ کو بتانا ہے نسبی، 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 نسبی میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ فتحہ جو ہوتی ہے، فتحہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ جو آخری اسم سے پہلے ہوتی ہے، اسم کے آخری حرف سے جو پہلے ہوتی ہے اس کو ہم فتحہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح رفع کا میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، میں دوبارہ نئی چیز بولی، لیکن اب جب وہ آخر میں آئے گی تب ہم اس کو فتحہ نہیں کہیں گے، تب ہم اس کو کیا کہیں گے؟ نصب، ٹھیک۔ اچھا، اب نصب مراد یہ سنگل فتحہ، ڈبل فتحہ، نون سے نی ہی ہے، لیکن اب نون سے نی سے پہلے ہم نے آ کی جو آواز ہے اس کو ہم اے میں بدل دیں گے، کس میں؟ میرا مارکرز نا ٹھیک نہیں ہے، اس مارکر میں انک بھر کے لا دیں، ٹھیک ہے۔ نون سے نی کو نہیں میں نے چھیڑا، وہ ایسے ہی رہا ہے، لیکن جو سے پہلے آ تھا نا اس کو میں نے کیا کر دیا؟ اے کر دیا، نہ میں نے فتحہ کو چھیڑا ہے، نہ میں نے نون سے نی کو چھیڑا، درمیان میں جو الف تھا اس کو میں نے یا میں چینج کر دیا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آنی تھا، یہاں پہ اینی ہے، ٹھیک، صرف ہم نے الف کو یا سے بدل دیا۔ اب یہاں پر جو ہے نون زبر نا، جمع مسالم مذکر، اب ہم نے نون زبر نا کو نہیں چھیڑنا، اب ہم نے یہاں پر ان دونوں کو چینج کر دینا۔ اس میں بھی یا لگا تھا، اس میں بھی اس سے پہلے یا آ جائے گا، لیکن یا سے پہلے جو ہوگا نا جو لفظ، اس کے نیچے زیر آ جائے گی، اور یا کے اوپر یہ کیا بن جائے گا؟ اینا، اینا، نون زبر نا کو نہیں چھیڑا گیا،
جیسے نون زیر نی کو نہیں چھیڑا گیا، صرف اس سے پہلے نہ فتحہ کو، یہاں پر دو چیزوں کو نہیں چھیڑا گیا، نہ فتحہ کو چھیڑا گیا نہ نون زیر نی کو چھیڑا گیا، صرف الف کو یا کر دیا گیا۔ یہاں پر نون زبر نا جمع سالم میں ہم نے کیا کیا، نون زبر نا کو تو نہیں چھیڑا، لیکن ہم نے یا اور واو اور پیش کو ہم نے چھیڑ دیا، ٹھیک ہے، واو کو ہٹا کے ہم نے یا لگا دیا، اور جو پیش تھی پہلے اس کو ہم نے ای کر دیا، تو اینا ہو گیا، ٹھیک۔ اب یہاں پر مؤنث کے لیے جمع جو ہے وہ علیحدہ ہے، اس میں کیا ہوگا، یا تو آتن ہوگا یا پھر آتی ہوگا۔ بات کس کی ہو رہی ہے، ایک نصب کی، ایک زبر کی یا دو زبر کی۔ تو یہاں پر شروع میں بات ایک زبر دو زبر کی ہے، لیکن یہاں پر ایک زبر دو زبر نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہی نہیں ہے، آپ سمجھے ہو۔ وہاں پر جو آئی ہے نا فتح، ہم نے جو رفع پڑھا تھا اس میں سنگل پیش ڈبل پیش، یہاں پر آتن آتو ہم نے پڑھ لیا، لیکن جب نسبی ہوگا وہاں پہ سنگل زبر ہے پھر ڈبل زبر ہے، تو یہاں پر یہ نہیں ہوگا، یہاں پر یہ نہیں ہوگا، سمجھے ہو، یہاں پر یہ نہیں ہوگا، یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر تا دو تین اور تا زیر تی ہوگا، سمجھو یہاں تک، الحمدللہ۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم اس کو لکھتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں، اب حالت کون سی ہے، نسبی حالت۔ اب ہم لکھیں گے مسلی، میں اس کو پہلے معرفہ میں لے کے آؤں گی، المسلمہ۔ اب آپ اس کا تسنیہ بنائیں، المسلمینی، پہلے کیا تھا، مانی تھا، اب مینی ہے، نون زیر نی کو ہم نے نہیں چھیڑا۔ اچھا، اب آپ اس کا جمع سالم بنائیں، مسلیمینا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمارا پہلے اونا تھا نا، اونا تھا، نون زبر نا، نون زبر نا، ہم نے پہلے جو پیش اور واو ہے ان کو دونوں کو اڑا دیا، وہاں پر ہم زیر اور یہ لے آئے، لیکن یہاں پر ہم نے کیا کیا، یہاں پر ہم نے نون زیر نی کو ویسے ہی رہنے دیا، اور میم جو فتح ہے اس کو بھی رہنے دیا، لیکن صرف درمیان میں ہم نے یا کو، الف کو اڑا کے یا، یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جو آپ یاد رکھیں، ٹھیک۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہے مسلمن، ٹھیک ہے، زیادہ تر تنوین کے ساتھ اس کا الف آتا ہے۔ اب آپ اس کا بنائیں گی نہیں، یہاں پہ نہیں تھا، یہ یہاں پہ تھا تنوین والی جگہ پہ، مسلمن، یہ ٹھیک ہے، یہ تنوین والی جگہ پہ، ٹھیک۔ اچھا جی، اب ہم نے اس کا تثنیہ بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ال کے بغیر کریں گے، مسلیمینی۔ اب آپ اس کا جمع بنائیں، وہی سیم، وہی صرف آپ نے ال نہیں لگانا، مسلیمینا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب آپ اس کا بنائیں المسلمتا، ال کے ساتھ تا، المسلمتا۔ اب آپ اس کا تثنیہ بنائیں، تا کو تو نہیں ہٹانا نا ہم نے، اس کے آگے یا نون لگانا ہے، المسلمتینی، تینی، مینی تینی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ہے جمع سالم، ہمارا رہتا ہے عورتوں کا رہتا ہے۔ اب یہاں پر ہوگا تنوین والا ہے، تو ہم کریں گے، نہیں، پہلے ہم یہ کریں گے، پہلے ہم یہ کریں گے، ہمارا الف ال والا چلا نا، تو پہلے ہم یہ کریں گے، المسلماتی، ٹھیک ہے، وہاں پہ تا ہے لیکن یہاں پہ تی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارا مسلمہ تن، مسلمہ تن۔ اب آپ نے اس کا کیا بنانا ہے، تثنیہ ال کے بغیر،
مسلمہ تینی. اب آپ اس کا بنائیں جمع سالم مذکر تو ہم نے نہیں بنانا، ہم نے اب اس کا یہ والا مؤنث بنانا ہے. مسلماتن. آپ کہیں میں بھی مجھے قرآن مجید میں تا کے ساتھ دو زبر دکھا دیں نہیں ملے گی، ہمیشہ تا دو زیر تن ہی ہوگا، یا تن ہوگا یا تن ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا جی، اب آپ جری کی طرف آ جائیں. جری کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اوپر ہی کرتی ہوں. یہاں تک لکھ لیا آپ نے؟ سب نے لکھ لیا؟ سب نے لکھ لیا؟ آپ نے مجھے دکھانا ہے کہ آپ نے کہاں لکھا ہے. میں دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی، میں ہر ایک لڑکی کے پاس آؤں گی اور دیکھوں گی. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. لکھ لیا سب نے؟ اب جب میں بولی ہوں نا، اب سب نے لکھنا شروع کیا. انتہائی افسوس، آپ کی بات نہیں کر رہی، پیچھے جو لوگ ہیں ان کی بات کر رہی ہیں. سب نے لکھ لیا؟ آگے چلوں. رفعی حالت ہو گئی. رفعی حالت کون سی ہوتی ہے؟ اصلی حالت ہوتی ہے، پہلی حالت ہوتی ہے، کام کرنے والے کی حالت ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے نسبی حالت دیکھی ہے. نسبی حالت یا وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے، یا اسم مفعول ہوتا ہے، یا اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کام کیا ہوا ہوتا ہے. اب ہماری تیسری حالت آ گئی ہے جری حالت. جری حالت ہم وہ لکھیں گے جو حروف جارہ کی وجہ سے جری حالت میں چلا جاتا ہے. نسبی حالت کی بھی دو وجوہات ہوتی ہیں، جری حالت کی بھی دو وجوہات ہیں، لیکن ابھی میں نے آپ کو ایک ایک حالت ہی بتائی ہے. ٹھیک. اچھا جی، اب یہاں پر ہے آپ کے اب یہاں ہے آپ کے جری حالت. ٹھیک. جری حالت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنگل زیر یا ڈبل زیر. باقی جری حالت کا بھی جو مذکر مؤنث کا تثنیہ ہوگا، اس کا جو نون زیر نی ہے اس کے ساتھ آ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اے ہی ہوگا، اے نی. جمع سالم مذکر میں بھی اس میں نون زبر نا ہوگا، نون زبر نا سے پہلے وہی اینا ہوگا، اونا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور مؤنث میں آتن ہوگا یا آتی ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم پہلے لے لیتے ہیں اسم معرفہ. المسلمی نہیں، یہاں المسلمی. اب یہاں پہ اس کا تثنیہ لکھیں المسلمینی. ٹھیک ہے. اب اس کی جمع لکھیں مسلیمینا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آپ اس کا لکھیں مسلمین. یہ آپ کا معرفہ ہے ال کی وجہ سے، یہ آپ کا نکرہ ہے تنوین کے. میں سات چیزیں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ یہ تھا، اس کا مطلب ہے ایک کوئی خاص مسلمان، کوئی دو خاص مسلمان، دو سے زیادہ خاص مسلمان. ٹھیک ہے. اب ہم نے نکرہ لکھا ہے مسلمین، کوئی عام مسلمان. اب آپ اس کا تثنیہ لکھیں گی، کوئی دو مسلمان، مسلیمینی. ٹھیک. اب آپ کے خاص دو، اب آپ نے لکھنا ہے، جمع لکھنی ہے بہت سارے خاص عام مسلمان. اب آپ لکھ لیں گی مسلیمینا. ٹھیک ہے. مینی کا اپوزٹ مینا. ٹھیک ہے. مینی کا اپوزٹ ہو آپ کیا کہتے ہو؟ اردو میں کیا کہتے ہو؟ اور پشتو میں کیا کہتے ہو؟ ہاں، بغیر ہنسے ہوئے بتائے کیا کہتے ہیں؟ الٹا. ٹھیک ہے. اردو میں بھی ہوتا ہے. تو مینا کس کا ہے الٹا؟ مینی کا. ٹھیک. اب یہ دونوں مذکر ہیں تو یہاں پر ان کا کچھ نہیں ہے. ٹھیک. اب ہمارے پاس ہے مؤنث. یہ ہمارا مذکر تھا. مذکر مینز کیا ہوتا ہے؟ پشتو میں کیا ہوتا ہے مذکر؟ اچھا. اور ٹھیک. اب میں نے لکھنا مؤنث. ٹھیک. پہلے المسلمہ
تی، شکریہ. اب اس کا تثنیہ بنائیں. ایک خاص مسلمان عورت، دو خاص مسلمان عورتیں، المسلماتینی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس کا یہ نہیں ہوگا کیونکہ جمع جو ہے وہ مرد اور عورت کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. اب یہاں پر کیا ہوگا، یہ ہمارا ہے معرفہ ہے، میں اس کے نیچے آؤں گی. المسلماتی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب میں نے اس کا کیا بنانا ہے، نکرہ بنانا ہے. عام مسلماتین، کوئی عام مسلمان عورت، کوئی مسلمان عورت. اب ہم نے اس کا تثنیہ بنانا ہے تو کیا بنائیں گے؟ نہیں بھائی، کیوں؟ ٹائم لے کے بولیں. مسلماتینی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جمع اپنی اپنی، مرد کی اپنی، عورت کی اپنی. اب یہ ہمارا کیا ہے، نکرہ ہے، تو ہم اس الف تا کو لے کے آئیں گے تو کیا بنے گا، مسلماتین. ٹھیک ہے. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا؟ آپ نے نسبی، رفعی، جری حالت کو بالکل اس طرح یاد کرنا ہے جس طرح بچپن میں آپ نے پہاڑے یاد کیے تھے، رٹا لگایا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے اسم کی آخری حالتوں کو یاد رکھنا ہے تو کھٹک کر کیا بولیں گی کہ یہ کیا ہے، یہ نسبی ہے، رفعی ہے کہ جری ہے. یہاں تک آپ لوگوں کو یاد ہو رہے گا، یاد ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز میں نے آپ کو بتانی ہے جو آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک، لکھ لیا سب نے؟ میں نے سب کی بک چیک کر کے جانی ہے، سب کی بک. میں ریڈ پین کے ساتھ وہاں پر سائن کروں گی. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ یاد رکھنا، رفعی حالت کون سی ہے، سنگل پیش یا ڈبل پیش. نسبی حالت کون سی ہے، سنگل زبر یا ڈبل زبر. اچھا، جری حالت کون سی ہے، یا یہ ہے یا یہ ہے. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کتابن، ایک کتاب. ٹھیک ہے. اس کا آپ نسبی بنائیں یہاں پہ کتابن. ٹھیک ہے. اب یہ میں نے آپ کو نسبی دی، رفعی دی ہے تنوین کے ساتھ. اب آپ اس کی نسبی تنوین کے ساتھ بنائیں کتابن. اب آپ اس کی جری بنائیں تنوین کے ساتھ. یہاں تک آ گیا آپ کو؟ اچھا جی. اب اگر میں بناتی ہوں الکتابو رفعی، اب آپ اس کا نسبی بنائیں سنگل. اس طرح میں نے ٹھان لی ہے آپ لوگوں کو سکھانے کی. الکتابہ جری بنائیں الکتابی. اچھا جی. آپ بنائیں رسولن، بہت سارے رسول، جمع ہے یہ، رسولن رفعی کے ساتھ ہے. اب آپ اس کا نسبی بنائیں رسولن. اب آپ اس کا جری بنائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب آپ بنائیں اللہ، اللہ. اب آپ اس کا بنائیں، نہیں یہ اس کا رفعی ہے نا، رفعی کے بعد آپ نسبی بنائیں اللہ. ہاں. اب آپ اس کا جری بنائیں اب آپ بنائیں محمدن، محمدن. اب کون سا بنائیں گے اس کا نسبی، یہ بنائیں گے یا یہ بنائیں گے؟
محمدن. اب آپ اس کا جری بنائیں. یہ بنائیں گی کہ یہ بنائیں گی؟ محمدین. اب آپ بنائیں. ایک منٹ کیا مجھے کچھ کہنا ہے؟ اب آپ دیکھیں نساء، بہت ساری عورتیں. نساء. اب آپ اس کا رفعی نصبی بنائیں. نساء. اب یہ بک میں لکھا ہوا ہے. اب آپ اس کا جری بنائیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ بنائیں رحمتن. یہ اس رفعی کی تنوین کے ساتھ ہے. اب آپ اس کا نصبی بنائیں. تنوین والا بنائیں گی یا سگل والا بنائیں گی؟ ہاں، رحمتن. اب آپ اس کا جری بنائیں. یہ چوتھی کلاس ہے آپ کی اعرابی حالت کی. اب آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. میں امید کرتی ہوں آپ سب نے لکھنا ہے. اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھی رہیں گی، اپنی اپنی بک مجھے آگے کرتی جائیں گی. کوئی بچہ نہیں اٹھے گا. سب کی بک پہ میں ریڈ بک سے پین سے وہ کروں گی، سائن کروں گی. 5 منٹ میں دیتی ہوں، کلاس کو میں ختم کرتی ہوں اور اس کے بعد میں کرتی. ٹھیک، میں بھی پوچھتی ہوں. آئیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ لوگ